ایک شہرہ بپا تھا لاہور کے اندر۔ صادقین صاحب نے قرآن شریف کی سورہ رحمان کو بڑے بڑے کینوسز کے اوپر ڈپکٹ کیا تھا۔ وہ جو ایک حسین ترین آیت ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، وہ مختلف انداز سے لکھی تھی۔ انہوں نے لاہور میوزیم کی پوری چھت اسے پینٹ کرنا شروع کر دیا۔ یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ وہ بہت منہنی سے آدمی تھے کہ ہڈیوں کا پنجر تھا جس پہ کہیں کہیں گوشت تھا، بال ہمیشہ پریشان رہتے، موٹے سے کالے فریم کی اینک پہنتے، مونچھیں بھی تھی ان کی، گال پچکے ہوئے تھے، کوئی انگلی بھی سیدھی نہیں تھی۔ میرے والد نے انہیں یہ کہا کہ آپ کی صحت پہ اس کام نے بہت برے اثرات ڈالے ہیں۔ وہ واقعتاً طبعاً ایک فقیر تھے، ایک صوفی تھے، ایک درویش تھے۔ وہ ایک ہی وقت کھانا کھاتے تھے، ناشتہ کرتے تھے اور پھر رات کا کھانا کھاتے تھے۔ میری والدہ نے بہت عمدہ پالک گوشت پکوایا اور سفید ابلے ہوئے چاول۔ صادقین صاحب نے ایک لقمہ منہ میں ڈالا تو ایسے آنکھیں بند کر لیں کہ جیسے سورگ کا جھوٹا ہوتا ہے۔ میری والدہ سے رہا نہ گیا اور انہوں نے بڑے پیار سے کہا کہ صادقین بھائی، تو آپ کیوں نہیں کوئی ایسا انتظام کر لیتے، یعنی کہ شادی کر لیں۔ یہ ہے وہ چارٹ پیپر، عادات و خصائل کی ایک فہرست ہے جو کہ صادقین صاحب نے اس رات لکھی۔ صادقین صاحب کا آخری وقت کراچی میں کٹا۔ ایک ان کا ملازم تھا جس کا نام انور ہے، بے انتہا چالاک آدمی تھا۔ جتنی نقلیں اس نے صادقین صاحب کی پریئر ہال میں بنائی ہیں اس کی مثال نہیں ملتی۔ انتقال کے وقت ان کے پاس صرف انور تھا۔ بھاگا ہوا پریئر ہال میں آیا، وہاں جتنی پینٹنگز تھیں اس نے سارا سمیٹ کے اسے ایک خاص گھر میں پہنچایا اور ڈاکٹر کو کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ صادقین صاحب سانس نہیں لے رہے، اور واقعتاً ان کو سانس نہ لیے ہوئے کچھ گھنٹے ہو چکے تھے۔ خواتین حضرات، لاؤڈ سپیکر کا ایک نیا ایپیسوڈ اور اسے آپ کی خدمت میں لیے حاضر ہے ڈاکٹر عمر عادل۔ خواتین حضرات، میرے والد، ان کا نام میں پہلے بھی شاید لے چکا ہوں، ان کا نام تھا چودھری محمد فیاض جنجوا۔ یہ بنیادی طور پہ تو ایک زمیندار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، مگر پیشے کے اعتبار سے یہ انٹرنیشنل بینکر تھے۔ اور ویسے ان کی شہرت کی ایک بہت بڑی وجہ ان کی اینٹیک کلیکٹنگ اور ان کی آرٹ کلیکشن تھی۔ بہت بڑے آرٹ اور اینٹیکس کے کلیکٹر تھے، اور ایسے عمدہ ترین عمدہ ذوق آدمی کے ساتھ رہنا ایک ٹریٹ تھی، اور ان کا بیٹا ہونا تو میرے خیال میں ایک ایسی سعادت تھی جس کا میں روزانہ شکریہ ادا کرتا ہوں۔ خواتین حضرات، فیاض صاحب کے ساتھ رہنے کا مطلب یہ تھا کہ ان کے معاصر جتنے بھی اس ملک کے بڑے آرٹسٹ تھے ان کے ساتھ نجی ملاقاتیں ہونا، اپنے ہی گھر میں ملاقاتیں ہونا، اپنے والدین کے ساتھ کھانے کی میز پہ ان کے ساتھ ملاقاتیں ہونا، انہیں بہت قریب سے اپنا کام کرتے دیکھنا اور ان کی بہت ساری ایسی عادات کو نوٹ کرنا جو شاید ویسے کسی کو نظر نہ آ سکتی۔ میں نے ان تمام چیزوں کا بے حد فائدہ اٹھایا ہے، مگر میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ بہت شروع میں ہی جس عظیم ترین فنکار کے ساتھ میرے والد کی دوستی ہوئی اور پھر وہ ہمارے گھر آنے جانے لگے، ان کا نام جناب صادقین تھا۔ اور صادقین کا نام ایسا ہے کہ پوری دنیا میں ان کے معترف اور ان کے محبت کرنے والے موجود ہیں۔ میری نظر میں ملک پاکستان کے اندر جو سب سے بڑا مصور اور خطاط پیدا ہوا ہے وہ صادقین کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ ان کا کام اس قسم کا ہے کہ انہیں پیکاسو بھی کہا جاتا ہے، انہیں مائیکل اینجلو بھی کہا جاتا ہے، اور جہاں تک خطاطی کا تعلق ہے، انہوں نے خطاطی کے اندر نئے عنوان اور نئے طریقے اور نئے انداز رائج بھی کر دیے اور ان کو معراج تک بھی پہنچا دیا۔ خواتین حضرات، میں جس زمانے کا ذکر کر رہا ہوں وہ ہے سال 1969۔ آپ سوچیں کہ کتنی پرانی بات ہے، مگر میں ہوں ہی بہت پرانا، اس لیے میری باتیں بھی بہت پرانی ہیں۔ خواتین حضرات، 1969 میں ایک شہرہ بپا تھا لاہور کے اندر، اور خاص طور پہ لاہور کے عجائب گھر کے اندر۔ اس زمانے میں صادقین صاحب نے قرآن شریف کی سورہ رحمان کو بڑے بڑے کینوسز کے اوپر ڈپکٹ کیا تھا، تصاویر بھی بنائی تھیں، خطاطی بھی کی تھی، اور ہر دفعہ وہ جو ایک حسین ترین آیت ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، وہ مختلف انداز سے لکھی تھی۔ یہ بڑے بڑے کینوسز اس زمانے کے اندر ایک خاص گیلری تھی لاہور میوزیم کی جہاں پہ نمائش پذیر تھے، اور پوری دنیا انہیں دیکھنے جاتی تھی۔ اور دراصل صرف یہ خطاطی دیکھنے ہی جاتے تھے چونکہ مصور بھی وہی مقیم تھے، اس لیے یہ ایک بہت اچھا موقع تھا کہ آپ صادقین صاحب سے مل بھی سکیں، ان سے سوال و جواب بھی کر سکیں، ان کی فکر انگیز گفتگو بھی سن سکیں۔
اسی سلسلے میں 2-3 بار میں اپنے والدین کے ساتھ یہ ایگزیبیشن دیکھنے کے لیے گیا۔ میری والدہ محترمہ نسیم فیاض صاحبہ کو سورہ رحمان بڑی پسند تھی، اور کیوں نہ پسند ہو، یہ تو ایک ایسی صورت ہے کہ جسے کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن کی زینت ہے، یہ اتنی حسین صورت ہے، اور قرآن تو سارا ہی کہ سارا ایسا ہے کہ کیا کیا جائے، مگر دیکھیے حسینوں میں بھی جو کچھ حصے حسین تر ہوتے ہیں، تو میرے خیال میں سورہ رحمان کا معاملہ بالکل کچھ ایسا ہی تھا۔ تو بار بار وہ دیکھتی تھیں، اور پھر اسی ایگزیبیشن کے اوپر مبنی ایک کتابچہ بھی چھپا، جس کے اندر ان تمام کینوسز کی بہت اعلیٰ ریزولوشن کی تصاویر بھی تھیں۔ ہم نے وہ بھی حاصل کیا، بلکہ اس پہ صادقین صاحب اپنے آٹوگراف بھی دیتے تھے اور تاریخ بھی لکھتے تھے وغیرہ وغیرہ۔ 69 کے بعد صادقین صاحب کا نام دنیا بھر میں اور پاکستان کے اندر ایک روزمرہ کا نام بن چکا تھا، اور ایک کام انہوں نے یہ شروع کیا کہ بائی دا ایئر 1971 انہوں نے لاہور میوزیم کی جو انیشل پکچر گیلری ہے، اس کی پوری چھت جو تقریباً 100 فٹ بائی 35 فٹ ہے، اسے پینٹ کرنا شروع کر دیا۔ حضور والا چھت یوں اوپر ہوتی ہے، اور اس پہ پینٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی مچان پہ بیٹھے ہوئے اور یوں دیکھ کے پینٹ کر رہے ہیں۔ یہ سامنے دیوار کو یا کینوس کو پینٹ کرنا نہیں کہ آپ نے اپنے سامنے یوں پینٹ کرنا شروع کر دیا یا خطاطی شروع کر دی۔ یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، اور یہ کام ایک ایسا کام تھا جو کہ بالکل ان فریسکوز کی یاد دلاتی تھی جو اٹلی کے مشہور 15ویں اور 16ویں صدی کے آرٹسٹ مائیکل اینجلو نے سسٹین چیپل کی چھت پہ کیا، جو کہ ویٹیکن سٹی میں ہے۔ آپ میں سے جو لوگ واقف ہیں لیونارڈو ڈیونچی سے، مائیکل اینجلو سے، رافیل سے، وہ جانتے ہیں کہ مائیکل اینجلو ایک، کیا میں بتاؤں، ایک عظیم ترین آرٹسٹ تھا۔ اسکلپچر کرتے تھے تو ایسا کہ جان نکال لے، پینٹنگ کرتے تھے، فریسکو کرتے تھے، چھتیں پینٹ کرتے تو ایسی کہ لگتا تھا کہ یا مولا یہ کسی جن کا کام ہے، ایک انسان کا کام تو ممکن نہیں ہے۔ اور خاص طور پہ سسٹین چیپل کی چھت کے اوپر ان کا دا کریشن آف ایڈم، جس کے اندر حضرت آدم کی ایک تصویر ہے، اور ایک تصویر خدائے بزرگ و برتر کی بقول ان کے موجود ہے، اور ایک انگلی کو انگلی سے مس کرنے سے کریشن آف ایڈم ہو رہی ہے۔ بہر طور یہ ایک بہت عمدہ ترین دنیا کا مصوری کا شاہکار کہلاتا ہے، اور اب اسی پیٹرن پہ لاہور کے میوزیم کی چھت پینٹ ہو رہی تھی، اور وہ بھی صادقین صاحب کے ہاتھوں، اور یہ یادیں تازہ کر رہے تھے اس اٹالین رینیسانس آرٹسٹ کی جسے بالکل ایک جن سمجھا جاتا تھا، بلکہ جن نہیں سمجھا جاتا تھا۔ مائیکل اینجلو کو ان کے معاصرین کہتے تھے دا ڈیوائن ون، یعنی کہ یہ انسان نہیں ہے، اس کے اندر کوئی اور خوبیاں ہیں جو انسانوں سے ماوراء ہیں۔ کچھ ایسی ہی خوبیاں صادقین صاحب میں موجود تھیں۔ خواتین حضرات، میرا آج کا مقصد صادقین صاحب کے فن کے اوپر کچھ بات نہیں کرنا، بلکہ صرف ایک ملاقات کی طرف آنا ہے، چونکہ یہ ایک ذاتی ملاقات ہے اور اس کا بہت کم لوگوں کو پتہ ہے، اور چونکہ اس ملاقات کی ایک دستاویزی اور تصویری چیز میرے پاس موجود ہے، تو اس سے بہتر کیا اور ثبوت ہوگا، اور میرے خیال میں وہ لوگ جو صادقین کو پسند کرتے ہیں ان کے لیے دلچسپی سے خالی نہیں ہوگا آج کا ویلاگ۔ خواتین حضرات، آپ میں سے وہ تمام لوگ جو کہ صادقین صاحب کو دیکھ چکے ہیں یا ان سے مل چکے ہیں جانتے ہوں گے کہ وہ بہت منحنی سے آدمی تھے، دراز قد تو تھے، مگر صحت ایسی تھی کہ یقین کیجئے کہ ہڈیوں کا ایک پنجر تھا جس پہ کہیں کہیں گوشت تھا، جو اس پہ کھال منڈی ہوئی تھی۔ بال ہمیشہ پریشان رہتے، موٹے سے کالے فریم کی اینک پہنتے، مونچھیں بھی تھیں ان کی، گال پچکے ہوئے تھے، اور انگلیاں ایسی تھیں کہ کوئی انگلی بھی سیدھی نہیں تھی۔ بعد ازاں وہ اپنی انگلیوں کو یوں استعمال کرتے تھے اور کہتے تھے کہ دیکھیے یہ بالکل ریگستان میں اگے ہوئے کیکٹس کی طرح کی انگلیاں ہیں، اور آخر میں تو ایسے کرتے تھے کہ اپنی رائٹ ہینڈ کی انگلیاں یوں سامنے کرتے تھے تو اللہ لکھا ہوا نظر آتا تھا۔ اور کیوں نہ ہو، جس آدمی نے اپنے ہاتھوں سے اتنی بار پروردگار کا نام لکھا ہو، اس کے ہاتھوں میں بھی اسی کی برکت نظر آئے گی۔ جہاں تک کیکٹس کا تعلق ہے، کیکٹس انہیں بے انتہا پسند اور مرغوب تھا، اور ان کی تصویروں میں ایک ریکرنگ تھیم تھی۔ ان سے کئی بار پوچھا گیا کہ یہ کیکٹس کے ساتھ آپ کو کیوں اتنا شغف ہے، تو کہتے تھے کہ 60 کی دہائی میں سندھ میں رہا ہوں، اور سندھ کے ایسے علاقوں میں جو کہ بنجر تھے اور صحرا تھے، وہاں پہ میں نے بدترین گرمی میں، بدترین حالات میں کیکٹس کو اگتے ہوئے دیکھا اور پنپتے ہوئے دیکھا۔ تو میرے خیال میں یہ ایک سمبل ہے
انسان کی ہمت کا کہ وہ بدترین حالات میں بھی زندہ رہے، بڑھتا جائے اور مقابلہ کرے ان تمام ایلیمنٹس کا جو اس کے چاروں طرف ہیں۔ افسوس کی بات صرف یہ ہے کہ یہ 60 کی دہائی کی بات ہے، ہم اگلی صدی میں چلے گئے اور اب ہم 2020s کے اندر ہیں۔ آج بھی سندھ کے اندر کیکٹس ہی اگ رہا ہے، وہی حالات وہاں کے نہیں بدلے۔ اور اگر آپ کو کوئی شک ہے تو کسی بھی دن آپ جا کے اندرون سندھ کو دیکھ لیجئے، یا مولا اس صوبے کی قسمت کب بدلے گی اور کب وہاں پہ جو زندہ لوگ ہیں ان کو بالآخر دفن کر دیا جائے گا اور زندوں کو زندگی گزارنے کا موقع ایک باوقار طریقے سے دیا جائے گا۔ بات اور سیاسیات سے ہٹ کے ہم دوبارہ صادقین صاحب کی طرف آتے ہیں۔ صادقین صاحب جس زمانے میں لاہور میوزیم کی چھت پینٹ کر رہے تھے، اس زمانے کے اندر میں نے یہ دیکھا کہ ایک شام کو میرے والدین ان سے ملنے کے لیے گئے، میں ان کے ہمراہ تھا، تو کچھ ضرورت سے زیادہ کمزور دکھائی دے رہے تھے۔ دا اسٹرین آف پینٹنگ دا سیلنگ واز شوئنگ آن ہم۔ لگتا تھا کہ کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا اور گزارا ان کا صرف اس ایک بوتل میں ہے جو ان کی مرغوب تھی۔ باہر طور میرے والد نے انہیں یہ کہا کہ لگتا ہے کہ آپ کی صحت پہ اس کام نے، اس کے اسٹرینوس ہونے نے بہت برے اثرات ڈالے ہیں۔ آپ اپنی صحت کا بھی خیال کیجئے صادقین صاحب، آپ ایک دنیا کا قیمتی سرمایہ ہے، ہمارا اثاثہ ہے، اور یوں اپنے آپ کو مزدوری کر کے ضائع مت کیجئے، کھایا کیجئے۔ کہنے لگے کہ فیاض صاحب آپ بالکل صحیح کہتے ہیں، مجھ فقیر کو یہاں کھلانے والا کون ہے؟ میرے والد کو یہ بات بہت دل کو لگی۔ انہوں نے ایک نظر میری والدہ کی طرف دیکھا جو اپنے میاں کی بے انتہا مزاج شناس تھیں اور ایک بے انتہا فیاض قسم کی خاتون تھیں اور نرم دل خاتون تھیں۔ ویسے میری والدہ ایک عام ہاؤس وائف نہیں تھیں، وہ ایک بے انتہا زیادہ پڑھی لکھی خاتون تھی، اور ان زمانوں میں انہوں نے انگلش میں ماسٹرز کیا ہوا تھا، لٹریچر میں بھی اور لینگویج میں بھی، اور صاحب کتاب بھی تھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کو فنکاروں کی اور مصوروں کی عزت دل سے کرنی آتی تھی، جو کہ انہوں نے ہمارے دلوں میں بھی اور ہماری تربیت میں بھی شامل کی۔ نظر ملتے ہی میری والدہ آگے بڑھیں اور کہنے لگیں ایسے کیجئے، کچھ دنوں کے لیے یہاں سے چھٹی لیجئے اور ہمارے ہاں اٹھائیے، میں خود آپ کو بہترین غذا کھلاؤں گی، آپ کی صحت بہتر ہو جائے اور طبیعت بحال ہو جائے تو دوبارہ آ کے یہ میمت کام شروع کر دیجیے گا۔ مجھے یقین ہے کہ یہ بریک اور یہ خاطرداری آپ کو ایک نئی انرجی دے گی۔ نہ جانے کیا بات تھی، ایک دم مان گئے، کہنے لگے چلیے میں آپ کے ہاں اٹھاتا ہوں اور کچھ دن آپ کے ساتھ گزارتا ہوں۔ میرے والدین کے لیے اس طرح خوشی کا مقام کیا تھا۔ باہر طور ان سے کہا گیا کہ کچھ سامان آپ ساتھ لے جانا چاہیں گے، تو انہوں نے کہا کہ میرا کیا سامان ہے، یہی شیروانی ہے کالے رنگ کی جو میں پہنتا ہوں، ایک یہ کرتا ہے، ایک کھلے پانچے کا پاجامہ ہے، ایک یہ جوتی ہے، اس طرح کے دو جوڑے ہیں، ایک پہنتا ہوں ایک دھو لیتا ہوں، اور اس کے علاوہ مجھے جو چیزیں چاہیے کچھ کاغذ ہوتے ہیں اور مارکر ہوتے ہیں تو وہ مل جائیں گے وہاں پہ، ایسی کیا بات ہے۔ باہر طور میرے والدین انہیں لے کر اپنے گھر آ گئے، جو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 1A فاضلیہ کالونی فیروز پور روڈ پہ واقع تھا۔ گھر خاصا وسیع تھا اور اس کے باغات بہت پیارے تھے، جس پہ کئی دفعہ میرے والدین کو ہارٹی کلچر سوسائٹی آف لاہور کی طرف سے انعامات بھی ملے تھے۔ ان کے لیے صادقین صاحب کے لیے ایک کمرہ مختص کر دیا گیا، جس میں ان کی ضرورت اور آرام کی تمام چیزیں چند منٹوں کے اندر فراہم کر دی گئیں۔ ایکچولی وہ واقعتاً طبعاً ایک فقیر تھے، ایک صوفی تھے، ایک درویش تھے۔ ان کی ضروریات کیا تھی؟ باہر طور وہ وہاں رہنا شروع ہو گئے اور میں نے دیکھا کہ بے انتہا زیادہ آسودہ اور خوش ہیں، یعنی کہ کسی قسم کی بے چینی نہیں تھی۔ میرے والد بھی ان کا خیال کرتے تھے اور یہ خیال کرتے تھے کہ رات کا کھانا ان کے ساتھ کھائیں۔ وہ ایک ہی وقت کھانا کھاتے تھے، ناشتہ کرتے تھے اور پھر رات کا کھانا کھاتے تھے۔ ایک شام مجھے اچھی طرح یاد ہے، یہ غالباً 23 نومبر تھی، 23 نومبر 1971۔ اس دن کیا عمدہ سردی تھی، کیا عمدہ فضا تھی لاہور کی، اور ابھی حالات ایسے نہیں ہوئے تھے کہ اگلے مہینے ہونے والے حادثے کی خبر دے رہے ہوں۔ باہر طور 23 نومبر 1971 کو مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ میری والدہ نے رات کے کھانے میں کیا کیا پکوایا۔ اس زمانے میں نئی نئی کٹاؤں والی پالک آئی ہوئی تھی۔ یہ چڑھتے موسم کی سبزی جب نئی نئی آتی ہے تو اس کا ذائقہ ایسا ہوتا ہے کہ بس منہ سے نہیں اترتی، اگر ایک لقمہ لے لیجئے۔ تو میری والدہ نے بہت عمدہ پالک گوشت پکوایا، اس کے ساتھ چنے کی دال جسے پیاز کا اور ہری مرچوں کا اور دھنیے کا بھگار لگایا گیا تھا، ساتھ شامی کباب اور سفید ابلے ہوئے چاول، یہ پوٹا پوٹا لمبے باسمتی جو میرے والد کی زمینوں پہ اگتا تھا اور پھر وہاں سے ہمارے ہاں آتا تھا۔ بالکل سادہ سا کھانا ہے،
مگر وہ وقت سادے تھے. وہاں پہ عموماً رات کو دال چاول ہوتے تھے، ایک سالن ہوتا تھا، اہتمام کرنا ہو تو شاید کباب ہو جاتے تھے. اور میٹھے میں مجھے ابھی تک یاد ہے کہ گجریلا تھا، کیونکہ گاجریں بھی نومبر کے آخر تک نئی نئی آئی ہوتی ہیں اور لاہور والوں کو انتظار ہوتا ہے کہ سرخ رسیلی گاجریں آئیں تو ان کا حلوہ بھی بنایا جائے، ان کا گجریلا بھی بنایا جائے. گجریلا سمجھتے ہیں نا آپ، یہ گاجر کا حلوہ نہیں ہوتا، یہ چاولوں کے اندر کدو کش کی ہوئی گاجریں اور چاول کو دودھ میں ڈال کے پکا کے وہ بنایا جاتا ہے باہر. تو خواتین حضرات، اس دن ایسا تھا کہ اگلے دن چھٹی تھی کسی وجہ سے، تو میرے والد نے صادقین صاحب کو کہا کہ اس طرح کرتے ہیں، آج میرے بچے بھی آپ کے ساتھ کھانا کھائیں گے اور آپ کی باتوں سے بہت کچھ سیکھیں گے. خیر باقی میرے بہن بھائی تو سو گئے، مگر میں جاگا ہوا تھا. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس رات جو گفتگو ہوئی وہ بڑی نجی نوعیت کی تھی اور بڑی ذاتی قسم کی تھی. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ گفتگو کیا شروع ہوئی. صادقین صاحب نے سفید چاولوں کے اوپر جب پالک گوشت ڈال کے ایک لقمہ منہ میں ڈالا تو ایسے آنکھیں بند کر لیں کہ جیسے سورگ کا جھوٹا ہوتا ہے. خاص طور پہ کہنے لگے، آج کتنے عرصے کے بعد میں نے گھر کی بنی ہوئی پالک کھائی ہے، ساگ گوشت کھایا ہے. ارے بھائی، ان شامی کبابوں کا تو جواب ہی نہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شامی کباب کباب کا اصل امتحان ہے، جو ان کو اچھا بنا لیتا ہے اس کی کیا ہی بات ہے. ہر چیز کی تعریف کر رہے تھے اور مجھے لگ رہا تھا کہ کھانے کو بہت انجوائے کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ میزبان بھی خوش تھے کہ ان کے مہمان کو کھانا پسند آ رہا ہے. میری والدہ سے رہا نہ گیا اور انہوں نے بڑے پیار سے کہا کہ صادقین بھائی، آپ کو گھر کے کھانے کی اتنی قدر ہے اور میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ کو رغبت بھی اچھے کھانے سے ہے، پہچان بھی ہے کھانے کی، تو آپ کیوں نہیں کوئی ایسا انتظام کر لیتے کہ گھر والے ہو جائیں، یعنی کہ شادی کر لیں اور ایک سلیقہ مند خاتون کو بیوی کے طور پہ اپنے ہاں لے آئیں، جو آپ کا بھی خیال کریں، آپ کی صحت کا بھی خیال کریں، اور اس طرح سے آپ کے فن کو بھی وہ پرورش کریں گی اور آگے بڑھائیں گی. ایک دم سے سوچ میں پڑ گئے اور کہنے لگے کہ بھابھی، میری عمر تقریباً اب 40 سال کے ہونے کی ہے. تو میری والدہ نے پوچھا کہ کب کی پیدائش ہے آپ کی؟ تو کہنے لگے کہ میں 1930 میں امروہہ میں پیدا ہوا تھا. اچھا، 1930 میں جو شخص امروہہ میں پیدا ہوا وہ تقریباً 1971 تک آپ دیکھ لیجئے کہ کتنے سال کا ہو گیا ہوگا، 40-41 سال کا. مگر وہ اپنی عمر سے بہت بڑے لگتے تھے، اس لیے کہ حوادث زمانہ اور کچھ ان کی اپنی بیلٹ، اور پھر دیکھیے ایک بہت مشکل زندگی اور ایک بہت محنت طلب کام کرنے کی وجہ سے ان کو، اگر آپ اس وقت بھی دیکھتے تو شاید 50-55 کے لگتے. باہر طور کمزور بہت تھے. میری والدہ کی بات سننے کے لیے انہوں نے ایک دفعہ پھر سے کہا کہ آپ کے خیال میں کیا یہ صحیح رہے گا؟ انہوں نے کہا جی ہاں، بالکل صحیح رہے گا. در در پہ جا کے اس طرح خراب ہونے سے بہت بہتر ہے کہ ایک گھردار قسم کی خاتون ہو اور وہ آپ کا خیال رکھیں. اور بیوی کا پیار اور عورت کا پیار مرد کے لیے بے انتہا مجرب اور مفید ثابت ہوتا ہے. پھر میری والدہ نے کچھ مثالیں دینے کی کوشش کی کہ دیکھیے فلاں جو ہمارے آرٹسٹ ہیں ان کی بیگم ان کی کتنی معاون ہے، اور فلاں جو ہمارے آرٹسٹ ہیں وہ کتنے اچھے ہیں، فلاں جو شاعر ہیں ان کی بیگم کتنی اچھی ہیں. وہ مسکرا دیے اور تن سے مسکرائے اور کہنے لگے کہ میں بہت سو کے نام بتا سکتا ہوں جنہوں نے مجرد زندگیاں گزاری اور چونکہ وہ اکیلے رہے اس لیے اتنے بڑے نام کمائے. خیر، صادقین صاحب نے جب دیکھا کہ ان کی میزبان خاتون ان سے یہ اصرار کر رہی ہیں تو وہ کہنے لگے کہ بھابھی، میرے خیال میں بہتر یہی رہے گا کہ اس سلسلے میں آپ میری مدد کریں. خواتین رشتے کروانے میں بہت معاون ثابت ہوتی ہیں. میری جاننے والی بہت سی خواتین اور لڑکیاں ہیں، روزانہ آتی ہیں میرے گرد، یوں ایک حصار بن جاتا ہے، مجھ سے آٹوگراف لیتی ہیں، چھیڑ چھاڑ کرتی ہیں، تصویریں کھنچواتی ہیں، مگر شادی کی طرف کسی کا دھیان نہیں جاتا. اور ظاہر ہے یہ کام ایسا ہے جو ذمہ داری سے کرنے کا ہے. اور پھر آپ کا اپنا ہی یہ سجیشن ہے تو کیا ہی اچھا ہو کہ اپنی تجویز کو عملی جامہ بھی آپ پہنائیں. میری والدہ سمجھدار خاتون تھیں، کہنے لگی ہاں کیوں نہیں، یہ اچھا اور نیک کام ہے، اور اگر میں نے مشورہ دیا ہے تو میں چاہوں گی کہ میرے لیے اعزاز ہوگا کہ اگر میں آپ کے لیے شریک حیات ڈھونڈ دوں. تو انہوں نے پھر کہا کہ صادقین بھائی، ایسے کرتے ہیں کہ یہ سامنے پیلے رنگ کا ایک کارڈ بورڈ پڑا ہوا ہے، ایک چارٹ پیپر پڑا ہوا ہے، آپ کے سامنے آرٹ لائن کے مارکر پڑے ہیں جو آپ کا سب سے مجرب ہتھیار ہے، اور اسی سے آپ سب کام کرتے ہیں. تو آئیے ایک لسٹ بناتے ہیں ان خوبیوں کی، ان خصائص کی جو آپ اپنی ہونے والی شریک حیات کی ذات میں دیکھنا چاہیں گے اور جو آپ کے لیے قابل قبول ہوں گی. ارے ایک دم مسکرا دیے
اور حیران ہو گئے کہ یہ کیسی فرمائش کرتی، کیونکہ صادقین صاحب سے تب تک جو فرمائشیں کی جاتی تھیں، ارے میرا پورٹریٹ بنوا دیجئے، ارے آپ مجھے اپنا سائن کر کے دے دیجئے، ذرا میرا نام لکھ دیجئے، ذرا ایک آیت لکھ کے دے دیں۔ آج ان سے ایک خاتون نے عجیب فرمائش کی تھی، اور وہ فرمائش تھی فہرست خسائل ممکنہ شریک حیات صادقین۔ تو خواتین حضرات، اس موقع پہ مجھے 1 منٹ کا وقفہ دیجئے تاکہ میں وہ چارٹ جو 1971 میں لکھا گیا آج 2025 میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ خواتین حضرات، یہ ہے وہ چارٹ پیپر، 8 لائن کے کالے مارکر کے ساتھ عادات و خسائل کی ایک فہرست ہے جو کہ صادقین صاحب نے اس رات لکھی۔ میں جلدی جلدی آپ کو بتا دوں، کہنے لگے کہ میرے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ خاصی تہذیب یافتہ ہو اور اخلاق کا کمال کا ہو، لب و لہجہ بہت درست ہونا چاہیے، ان کا اپنا تعلق چونکہ سادات امروہہ سے تھا، اور وہ یو پی کا ایک علاقہ ہے، اور امروہہ والے جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ ان کا شین کاف بہت درست ہوتا ہے۔ میں صرف آپ کو یہاں یہ بتا دوں کہ امروہہ میں ان کے کون کون سے رشتہ دار تھے جن کو آپ بھی بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ صادقین کے بڑے بھائی تو سبطین صاحب تھے، اور صادقین کا میں اصل نام بھی آپ کو بتا دوں، ان کا نام تھا سید صادقین حسین نقوی یا صادقین احمد نقوی، اور یہ ظاہر ہے کہ سادات امروہہ میں سے تھے، تو رئیس امروہی صاحب بھی ان کے کزن تھے، اور اس کے علاوہ جان ایلیا بھی ان کے کزن تھے، اور ان کے ایک اور کزن تھے، جی ہاں وہی پاکیزہ والے کمال امروہی جو کہ مینا کماری کے میاں تھے۔ تو اس لیے دیکھ لیجئے کہ صادقین کا تعلق مینا کماری کے ساتھ بھی تھا، بلکہ قرابت داری بھی تھی۔ بہر طور انہوں نے اگلا کہا کہ نشست و برخاست کا طریقہ بہت عمدہ سلیقے کے ساتھ ہونا چاہیے، ہر چیز پہ اپنا نقطہ نظر ہو، اور انسانی قدروں کی طرف ان کا رویہ بڑا مثبت ہونا چاہیے۔ پھر کہنے لگے کہ خیالات اور پڑھی ہوئی تاریخ اور انسانیت کے بارے میں ان کو اچھا خاصا علم ہونا چاہیے، اور ذوق جمال اور فکر لطیف ہونی چاہیے۔ کیا عمدہ خوبیاں ہیں! آپ ذرا سوچیے کہ کیا کبھی کسی وچولن کو ایسی خوبیوں کی فہرست دی گئی ہوگی؟ آگے چل کے وہ کہنے لگے کہ بھئی شعر و شاعری کی لطافتوں سے مکمل آگہی ہونی چاہیے۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ صادقین صاحب صرف ایک خطاط یا مصور نہیں تھے، بلکہ رباعیات صادقین اتنی بڑی ایک صنف ہے رباعیات کی کہ ان کو کئی دفعہ کہا جاتا ہے کہ یہ رباعیات ان کی پڑھ کے ایسا لگتا ہے کہ یہ بالکل عمر خیام کے پائے کے رباعیات گو ہے۔ بہر طور آگے انہوں نے کہا کہ اچھا کھانا کھانے کا شوق ہونا چاہیے، اور اچھا کھانا پکانے کا ذوق۔ یہ چیزیں نیچے آئی تھی کیونکہ ذہن کی خوبیاں پہلے اور ہاتھ کا ذائقہ بعد میں۔ آخر میں انہوں نے کہا کہ بھئی اس کے علاوہ اشعار کو صحیح جگہ پہ ایک دوسرے کی رشتہ اور ساتھ بولنا، اور ان کے سب کچھ پتہ ہونا چاہیے کہ برمحل شعر کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ بالکل اگر آخر میں دیکھیں کہ سیرت اچھی ہو، طبیعت اچھی ہو، معاشرت آتی ہو، اور ایک جملہ مجھے بڑا پسند ہے، آخر میں کہنے لگے اور آخر میں پھر صورت یعنی کہ جمال۔ کیا عمدہ بات ہے! یہ سب چیزیں ہوں اور اگر صورت میں جمال نہ ہو تو پھر یقین کیجئے ایسا حلوہ ہے کہ جس کے اندر شکر نہیں ہے، شیرینی نہیں ہے، باقی سب چیزیں ہیں۔ اس موقع پہ میرے والد پھڑک اٹھے اور کہنے لگے کہ بھائی دیکھیے، آپ ایک اتنے بڑے آرٹسٹ ہیں، آپ کا جو آئیڈیا آف بیوٹی ہے، جو آپ کی توقعات جمال اور روپ سروپ ہے، وہ میری بیگم بیچاری کیا جانے۔ تو صادقین صاحب جہاں اتنی لمبی لسٹ لکھوا دی ہے ان تمام خسائل کی جو آپ کو چاہیے، تو ایک تصویر کشی کر دیجئے کہ آپ کے ذہن میں، آپ کے خوابوں میں، تخیل میں ہونے والی رفیقہ حیات کی صورت کیسی ہے۔ کیا عمدہ بات ہے کہ یہ کارڈ لے کر یہ زمانے میں پھریں گی، اور جو لڑکی صورت سے مل گئی پھر اس کی سیرت کو بھی دیکھ لیا جائے گا اور کام آسان ہوتا جائے گا۔ یہاں پہ صادقین صاحب نے لکھا پلیز ٹرن اوور، یعنی کہ صفحے کو پلٹ دیجئے، اور کہا وائل محمد فیاض انسسٹڈ۔ کیسی پیاری ڈاکومنٹیشن ہے اس شام کی۔ خواتین حضرات، آئیے میں آپ کے سامنے یہ تصویر پلٹتا ہوں تاکہ آپ اس عظیم آرٹسٹ کے ذہن میں اپنی رفیقہ حیات کے لیے جو ایک تصور تھا، ایک سراپا تھا، ایک صورت تھی، وہ آپ کو دکھا سکوں۔ یہ دیکھیے، امید ہے کہ آپ کو یہ خاتون نظر آ رہی ہوں گی۔ میں نے صادقین صاحب کو بہت ساری تصاویر بناتے دیکھا، خواتین کی بھی تصاویر بناتے دیکھا، اچھی شکل کی بھی تصاویر بنائی ہیں، انہوں نے کچھ بڑی گمبھیر بھی بنائی ہیں۔ میری نظر میں اتنی معصومیت، اتنی دوشیزگی، اتنی نزاکت اور لطافت میں نے ان کے کسی اور فیمیل پورٹریٹ میں نہیں دیکھی۔ اگر آپ نے دیکھی ہے تو مجھے ضرور بھجوائیے گا،
میں بھی دیکھوں کہ اس کے علاوہ بھی کوئی اور ایسی حسینہ ہے کہ جو انہوں نے یوں ایک کاغذ پہ اتاری ہے۔ خواتین حضرات، بال کٹے ہوئے ہیں، کالر بھی ایک خاص انداز کا ہے جو کہ مشرقی نہیں مغربی ہے، کانوں میں آویزے ہیں، اس کے علاوہ نازک سی تھوڑی ہے، پتلی سی ناک ہے، بہت خوبصورت آنکھیں ہیں، اور آخر میں انہوں نے یہاں پہ اپنے نام کو سائن کر دیا جو کہ انگریزی میں کیا، اور تاریخ لکھی 24/1/4، یعنی کہ 24/11/71۔ یہ رات جو تھی یہ 23 اور 24 نومبر کی درمیانی رات تھی، اور جب تک یہ سائن کرنے کا موقع آیا تو تقریباً 12:15 ہو گئے تھے، لہٰذا انہوں نے یہ لکھنے کے بعد یہاں تفسیر لکھ دی کہ 12:15 AM پہ آف 25 نومبر 1971، غالباً اس وقت دراصل 24 تھا، لیکن انہوں نے یہاں پہ 25 نومبر لکھا ہے۔ خواتین حضرات، میری زندگی کی یہ ایک یادگار شام ہے، اور میں نے یہ سوچا کہ یہ تصویر بھی جو ان پہ چھپنے والی کسی کتاب کا حصہ نہیں ہے، ان پہ بننے والی کسی ڈاکومنٹری کا حصہ نہیں ہے، اس کو آپ سے متعارف کرواؤں۔ اب ظاہر ہے ڈاکٹر عمر عادل نے کوئی چیز کرنی ہے تو وہی تھوڑی ہوگی، پٹی ہوئی، پہلے سے دیکھی ہوئی، کئی بار کی سنی ہوئی، ہر چیز نئی ہوگی۔ یہی تو مزہ ہے پہ ڈاکٹر عمر عادل کا ویلاگ سننے میں، جو مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ لوگ سنتے ہیں۔ نومبر 1971 کے دوران جب صادقین صاحب ہمارے ہاں مقیم تھے تو لوگوں کو پتہ لگ گیا، اور میرے والدین کے دوست ان کو رات کو ملنے کے لیے آنے لگے۔ مختلف قسم کے لوگ تھے، کچھ تو ایسے تھے جو کہ فن شناسہ تھے، اور کچھ بالکل فن آشنا نہیں تھے۔ ایک رات ایک بہت بڑی کاروباری شخصیت ہمارے ہاں آئی، اور وہ پنجاب میں ایک بہت متمول آدمی تھے، ان کو بھی ملوایا گیا کہ یہ صادقین ہے، تو کہنے لگے صادقین کون؟ ایک دم سے میں نے دیکھا کہ ان کا مزاج بگڑ گیا، اور صادقین نے کچھ کہنے کی بجائے کھڑے ہو کر رباعیات پڑھیں، اور مجھے وہ اب بھی اچھی طرح یاد ہے کہ انہوں نے اپنا تعارف کس طرح کروایا۔ سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہ کھڑے ہو گئے، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھا اور کہا: خطاط آیات مرج البحرین، نقاش اسباب تفہیم دارین، شاعر کرب سینہ بے چین، متلاشی اسرار تخلیق کونین، نجیب الطرفین، صادقین۔ اب جو کچھ انہوں نے اپنے پڑھا تعارف میں، یقین کیجئے جن صاحب کے لیے پڑھا وہ بیچارے میری طرح تھے، ان کو کہاں سمجھ آئی ہوگی، مگر میرے خیال میں یہ فی البدی کہی ہوئی ربائی صادقین صاحب کے اپنے تعارف میں ایک بہترین دستاویز بھی ہے، اور ان کی ایک شعری کاوش بھی ہے۔ خواتین حضرات، یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں کہ صادقین صاحب جو اپنی رباعیات کہتے تھے وہ بھی کینوس پہ لکھتے تھے، ان کو پینٹ کرتے تھے اور لوگوں کو پیش کرتے تھے توفتاً بھی، کچھ لوگ خریدتے بھی ہوں گے۔ ایک مجھے ان کی آخری بات بڑی زیادہ یاد آتی ہے کہ بالکل 15 دن ہمارے ہاں رہنے کے بعد جب وہ دوبارہ لاہور میوزیم شفٹ ہونے لگے تو میری والدہ نے ان سے کہا کہ بھائی، جتنے دن آپ ہمارے ہاں رہے ہیں میں نے جینیس کو اپنے اتنے قریب پہلی دفعہ دیکھا ہے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ ان کی زندگی میں جو ایک شخص مجسم جینیس آیا ہے اور اتنے قریب ان کے گھر میں رہا ہے، وہ صادقین کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ اور پھر وہ کہنے لگیں کہ سمجھ نہیں آتا کہ آپ کیا کیا کچھ ہے، آپ کی باتوں پہ غور کرتی ہوں تو تصوف بھی ہے، آپ کی باتوں پہ غور کرتی ہوں تو فقر بھی ہے، آپ کے کام پہ غور کرتی ہوں تو نہ جانے کہہ در طے کتنے معنی ہیں، آپ کے سمبلزم کو، آپ کے میٹافورس کو، آپ کی آئکنوگرافی پہ غور کرتی ہوں تو حیران ہوتی ہوں، پھر خدا کے کلام سے آپ کے قریبی تعلق پہ غور کرتی ہوں تو مزید حیران ہوتی ہوں کہ مصور کا اپنے رب سے کیسا گہرا تعلق ہے۔ میری والدہ چونکہ بہت اچھا بول سکتی تھیں، وہ یہ سب بولتی رہی۔ صادقین بالکل دھیمی سی مسکراہٹ کے ساتھ یہ سب سنتے رہے، اور پھر کہنے لگے کہ میں اپنے بارے میں کچھ عرض کروں؟ تو جی، میری والدہ نے کہا کہ بالکل کیجئے، اور میرے والد نے جھٹ ان کے ہاتھ میں قلم پکڑا دیا کہ جو کچھ کہنے لگے ہیں ذرا لکھ بھی دیجئے، ہمارے پاس بھی سند رہے گی۔ وہ کاغذ اب میرے ایک اور سبلنگ کے پاس ہے، باہر طور مجھے آج تک وہ ربائی یاد ہے جو میں نے آپ کے لیے اس کاغذ میں نقل کی تاکہ آپ کو سنا سکوں۔ اپنے بارے میں صادقین نے یہ کہا کہ میں حسن کی جس انجمن ناز میں ہوں، میں حسن کی جس انجمن ناز میں ہوں، جو کچھ بھی ہوں خود اپنے ہی انداز میں ہوں، خطاط کے، شاعر کے، مصور کے سوا میں اور بہت کچھ ہوں مگر راز میں ہوں۔ واقعتاً سچی بات تھی کہ وہ ایک راز میں تھے، اور اتنی بڑی شخصیت کی پوری ہمہ جہتی جو ہے وہ ایک ایسا راز ہے جو مکمل کبھی بھی نہیں کھلتا۔ آتی مزاد اس کے کچھ دن کے بعد ہم لوگ گئے وہاں پہ لاہور میوزیم،
تو میں نے ایک عجیب منظر دیکھا جو مجھے ابھی تک یاد ہے، اور اس کی تصویر میرے والد جو نے کھینچی ہوئی ہے، اس لیے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ لاہور میوزیم میں ایک بہت قیمتی اور نہایت نایاب قسم کا بدھا کا اسٹیچو ہے، جسے کہا جاتا ہے اسٹارونگ بدھا۔ اسٹارونگ بدھا کا مطلب یہ ہے کہ جب بدھ اپنے گیان کے لیے اس درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے جہاں پہ نروان حاصل ہونا تھا، تو کئی دن سے کچھ کھایا نہیں تھا، پسلیاں نکل آئی تھیں، ایک رگ نظر آنی شروع ہو گئی، گال پچک گئے، آنکھیں اندر دھنس گئیں۔ نروان ایسے تو حاصل نہیں ہوتا، تو وہ ایک بہت ہی عمدہ بت ہے جو ابھی تک وہاں پڑا ہے، اور شکر ہے کہ ابھی تک وہاں پہ موجود ہے، اور اس طرح کا کوئی اور بت ہے بھی نہیں، اسی کاپیز بہت بنی ہے۔ اس دن جب ہم یہاں پہنچے تو میں نے دیکھا کہ ایک لنگوٹ کس کے بالکل اس کراونگ بدھا کے اسٹیچو کے ساتھ بیٹھے ہوئے صادقین صاحب، اور ان کی بھی پسلیاں اور ٹانگیں اور بازو اور چہرہ اتنا ہی نحیف و نزار ہے جتنا کہ اسٹارونگ بدھا کا ہے۔ تو پتہ چلا کہ وہ اپنے آپ کو کمپیئر کر رہے ہیں کہ گیان یا نروان یا عرفان حاصل کرنے کے لیے انسان کو کس قدر زیادہ خود کی نفی کرنی پڑتی ہے۔ یہ تصویر دیکھیے، یہ بڑی مزے کی تصویر ہے، اور آپ جنہوں نے نہیں دیکھی ان کے لیے یقیناً یہ ایک باعث سے میرے خیال میں تفریح ہوگا، یا کم از کم تھوڑا سا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مزے کی چیز ہے۔ خواتین حضرات، صادقین صاحب نے یہ جو اپنے میورلز وغیرہ مختلف دیواروں پہ اور مختلف چھتوں پہ بنائے ہیں، یہ صرف پاکستان میں نہیں ہیں، بلکہ یہ کینیڈا میں بھی ہیں، ابو دھابی میں بھی ہیں، انڈیا میں بھی ہیں، اور اس کے علاوہ یو ایس اے میں بھی ہیں، اور پاکستان میں بھی جہاں تک مجھے یاد ہے تو ایک مقام پہ نہیں، کئی مقامات پہ ہیں۔ صادقین صاحب کا آخری وقت کراچی میں کٹا، اور کراچی میں وہ اس وقت فریر ہال میں مقیم تھے، اور فریر ہال کے مرکزی ہال کی چھت کو پینٹ کر رہے تھے، بالکل ویسے ہی جیسے کہ انہوں نے لاہور میوزیم میں کیا یا باقی مختلف عمارات میں کیا۔ وہ زمانہ ان کے لیے کچھ عجیب و غریب تھا، پھر سے بالکل ایک دم اکیلے تھے، چھت سارا دن پینٹ کرتے تھے، صحت بہت بگڑ گئی تھی، اور یہ میں ذکر کر رہا ہوں 1987 کا۔ ہم لوگ اس زمانے میں کراچی رہتے تھے، میں تو خیر 87 میں لاہور میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں بالکل فائنل ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا، مگر چونکہ اب میرے والدین کراچی میں تھے تو میں ان کو ملنے کے لیے وہاں جاتا تھا۔ ایک ایسے ہی موقع پہ میں صادقین صاحب کو ملنے کے لیے گیا، تو مجھے لگا کہ شاید اب ان کی زندگی بالکل اختتام کی طرف ہے۔ ان کا خیال کرنے والا ایک ان کا ملازم تھا جس کا نام انور ہے، اور انور اس لیے ہے کہ ابھی تک وہ زندہ ہے، بے انتہا چالاک آدمی تھا، اور خیر اس کے بارے میں اب آپ کو کیا میں بتاؤں کہ اس کی کیا عادات اور خصائل تھے، جو لوگ جانتے ہیں انہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں۔ انور کا تعلق پنجاب سے تھا، اور پنجاب کے ضلع گوجرانوالا سے تھا۔ میرے والد سے ڈرتا تھا، مگر ویسے انتہائی مکار اور کمینہ آدمی تھا، اور میرے خیال میں جتنی نقلیں اس نے صادقین صاحب کی اس زمانے میں وہاں فریر ہال میں بنائی ہیں، اس کی مثال نہیں ملتی۔ ان کی طرح سائن کرنا بھی سیکھ گیا تھا، بے انتہا بری ڈرائنگ تھی، مگر کاپی انہیں کرتا رہتا تھا، اور بہت سے لوگ وہ یہ سمجھتے تھے کہ صادقین صاحب کے پاس ہے تو ان سے بنوا کے تصویر ہمیں سستی دے رہا ہے۔ یہ سب صادقین صاحب کی جو آج گھر گھر میں ہمیں تصویریں نظر آتی ہیں یا بکنے کی نظر آتی ہیں، میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ ایک نظر میں دیکھ کر میں بتا دیتا ہوں کہ کیا یہ خود صادقین صاحب کے قلم سے ہے یا یہ انور کی ماری ہوئی نقل ہے، اور اکثر وہی ہوتا ہے، انور والی بات۔ خواتین حضرات، پینٹنگ ابھی جو ان کی چل رہی تھی چھت کے اوپر وہ نامکمل تھی، تو بے انتہا بیمار ہو گئے۔ ان کو کراچی کے ایک ہسپتال میں لے جایا گیا جس کا نام تھا OMI، آرتھوپیڈک اینڈ میڈیکل انسٹیٹیوٹ، وہاں داخل تھے۔ میرے خیال میں یہ واقعہ جو ہے شاید جولائی کا تھا، یا مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے، لیکن 87 کی ایک رات کو رات 2 بجے ان کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے وقت ان کے پاس ان کے بیڈ پہ صرف انور تھا۔ انور نے ان کو وہیں مرا ہوا چھوڑ دیا اور کسی کو نہیں بتایا۔ اس نے یہی ظاہر کیا کہ سوئے ہوئے ہیں کہ ان کو صبح تک ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ انور بھاگا ہوا فریر ہال میں آیا، وہاں جتنی پینٹنگز تھیں، جتنا نامکمل کام تھا یا مکمل کام تھا، اس نے سارا سمیٹ کے ایک سزوکی پک اپ کے اوپر رات کے اندھیرے میں لادا، اسے ایک خاص گھر میں پہنچایا۔ اس کے بعد کپڑے جھاڑ کے دوبارہ OMI میں آ گیا اور ڈاکٹر کو کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ صادقین صاحب سانس نہیں لے رہے، اور واقعتاً ان کو سانس نہ لیے ہوئے کچھ گھنٹے ہو چکے تھے۔ صادقین صاحب کو کراچی میں ہی سخی حسن کے قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ میں برسوں بعد ان کی قبر کو دیکھنے گیا تو یقین نہیں آتا تھا کہ یہ قبر اتنے بڑے آرٹسٹ کی ہے، جس کا کام دنیا بھر میں مانا گیا اور جس نے پاکستان کی آرٹسٹری میں اور کلچر میں اور خطاطی میں لاج رکھی ہوئی ہے۔ ٹوٹی ہوئی قبر تھی، بہت ہی برا حال تھا، اور کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ ظاہر ایک ایسا شخص جس کا کوئی والی وارث نہیں ہے،
اب اس کی زندگی بھی ختم ہو گئی. وہ تمام تحائف جو اپنے چاہنے والوں کو دیتے رہتے تھے اپنے ہاتھوں کے شاہکار, وہ بھی موقوف ہو گئے. مگر اب کچھ عرصہ پہلے جب میں ان کی قبر پہ گیا, اور مجھے قبروں پہ جانے کا ایک خاص شوق ہے اور ہونا بھی چاہیے, انسان کو یاد آتا ہے کہ میرا انجام کیا ہوگا, اور جو آخری عمارت میری ہڈیوں پہ تعمیر کی جائے گی اس کی شکل کیا ہوگی. تو وہاں میں جا کے بڑا حیران ہوا. پتہ یہ چلا کہ وہاں پہ ایک احاطہ بنا دیا گیا ہے. آئیے میرے ایڈیٹر صاحب آپ کو تصویریں دکھاتے ہیں مزار صادقین کی, جو شاید آپ نے پہلے نہ دیکھی ہوں. مزار صادقین ایک عجیب مرکب ہے ٹرک آرٹ کا اور صادقین کے انداز کیلیگرافی کا, جسے وہ حروفیہ موومنٹ کہتے تھے. یہ سارا کام جو کیا گیا ہے, یہ دیواریں جو تعمیر کی گئی ہیں, یہ تصویر کشی جو وہاں کی گئی ہے, یہ سب کچھ جو وہاں بنایا گیا ہے, یہ ایک ٹرک آرٹسٹ, ان کا نام تھا اقبال صنم. انہوں نے اس آرٹسٹ کے لیے یہ احاطہ بنایا ہے, قبر کو دوبارہ سے ٹھیک کروایا ہے, اس پہ لوح مزار بھی لگوائی ہے. نہ صرف یہ بلکہ صادقین صاحب کی خاندان کی جو خواتین ہیں, جس میں فاضلہ بیگم جو ان کی والدہ ہیں, اور ان کی 2 بہنوں کی تصویر بھی ان کے مزار کے ساتھ شامل کی ہے. میرے خیال میں ایک آدمی کو کم از کم یہ خیال آیا کہ ٹو پے اے بefitting tribute to somebody as great and such a great genius as صادقین. ہمارا جو حال ہے وہ سن لیجئے. صادقین کی زندگی میں 3 گیلریز بنائی گئیں, ایک اسلام آباد میں, ایک لاہور میں, اور ایک کراچی میں. ان کے مرتے ہی وہ گیلریز بند ہو گئیں, اور ان کے اندر موجود صادقین کے فن پارے اور شاہکار, جو کہ لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں روپے کے تھے, وہ ایسے غائب ہوئے اور پرائیویٹ کلیکشن میں چلے گئے کہ آج تک پتہ نہیں چلتا کہ وہ کہاں کس کے ڈرائنگ روم کا حصہ بنے ہوئے ہیں. مجھے صادقین صاحب ایک بات اچھی طرح یاد ہے جو کہتے تھے کہ میرا کام ڈرائنگ روموں کا کام نہیں ہے, میرا کام تو خانقاہوں کا کام ہے یا پھر ڈسٹ بن کا کام ہے. بہر طور آج اتنے بڑے آرٹسٹ کو, ان کے ساتھ گزارے ہوئے چند لمحوں کو آپ کے ساتھ شیئر کرنے سے میں بھی نوسٹیلجیا کا مزہ لے رہا ہوں. امید ہے کہ آپ لوگوں کو بھی کسی حد تک ان سے واقفیت پیدا ہوئی ہوگی. کہنے کو بہت کچھ ہے, مگر طوالت کے ڈر سے میرے خیال میں آج کے لیے اتنا کافی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد ایک اور ویلاگ میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی.